حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واضح بیان فرما رہے ہیں، اور ماں تو ہر موقع پر چاہتی ہے کہ اولاد کو عروج ملے۔ اولاد کا دکھ کبھی والدین برداشت نہیں کرتے، وہ کئی راتیں اپنی اولاد کے لیے جاگا کرتے ہیں۔ وہ ایک شخص نے اپنی بوڑھی ماں کو اولڈ ہاؤس کے اندر چھوڑ دیا اور انتظامیہ سے کہا کہ جب انتقال کا وقت قریب آئے تو مجھے کال کر دینا۔ چنانچہ جیسے انتقال کا وقت قریب آیا، انتظامیہ والوں نے کال کی۔ اب یہ شخص وہاں پہنچا، جا کر اپنی ماں سے کہنے لگا کہ کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دیجئے۔ کہا کہ بیٹا اس اولڈ ہاؤس کے اندر بہت بوڑھے ماں باپ آتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ فلاں ہال کے اندر پنکھے نہیں لگے ہوئے، تم وہاں پنکھے لگوا دو، کیونکہ جب جون جولائی کے سخت گرمی ہوتی ہے بوڑھے ماں باپ یہاں گرمی سے بلک رہے ہوتے ہیں۔ کہا ماں اب تو جا رہی ہے، اب پنکھوں کی کیا ضرورت؟ کہا کہ مجھے تعجب ہو رہا ہے، کہیں کل کو ایسا نہ ہو کہ تو بوڑھا ہو جائے اور تیرے بچے تجھے یہاں چھوڑ جائیں اور یہاں جون جولائی کے گرمی میں تو یہاں بلکتا رہے گا، میں قبر کے اندر پریشان ہوتی رہوں گی۔ گویا کہ یہ ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ والدہ ہر حال میں اپنی اولاد کے لیے خیر خواہی چاہتی ہے۔ والدین اپنی اولاد کے حق میں ہر وقت، کوئی حسد ان کے دل میں نہیں ہوتا، کوئی بغض نہیں ہوتا۔ ماں باپ اپنی ساری ہمتیں، اپنی ساری محنتیں، اپنی ساری جد و جہد اپنی اولاد کے لیے خرچ کر دیتے ہیں، اپنا سارا مال اپنی اولاد پر خرچ کر دیتے ہیں، اپنا مال و اسباب سب کچھ اولاد کی ترقی کے لیے خرچ کر دیتے ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے، ہر شخص کو یہ معلوم ہے کہ ان کا بچپن کیسے گزرا، ان کے ماں باپ نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اس کے باپ نے اس کے لیے کتنی راتیں جاگی ہوں گی، اس کی بوڑھی ماں نے اس کے لیے کتنی راتیں جاگی ہوں گی۔ لیکن آج ہم بھی غور کریں، کیا ہم نے بھی کبھی اپنی والدہ کے لیے رات جاگی ہے؟ کیا کبھی ہم نے بھی اپنے والد کا اتنا ساتھ دیا ہے؟ بیٹا ہسپتال میں ہو اور بیٹا ہسپتال میں ہونے کے باوجود باپ سو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن آج کل کے نام نہاد بچوں کو دیکھا گیا ہے، والدین پریشان ہیں، ان کو دوائی کی حاجت ہوتی ہے، ان کی کمر ٹوٹ رہی ہے، ان کے گھٹنے ٹوٹ رہے ہیں، ان کے معاملات ایسے ہیں وہ پریشانی کا شکار ہیں۔ بس اوقات اولاد سے اپنے معاملات شیئر نہیں کرتے۔ بیٹا بھی کہہ دیتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے اپنے بیوی بچے ہیں، ہم نے اپنے معاملات کو دیکھنا ہے۔ یاد رکھیں والدین کا جس نے ادب کیا رب نے اسے کامیابی عطا فرمائی، اور جس نے بے ادبی کر لی اس کے لیے دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ اور ماں کی جو محبت ہے اولاد کے ساتھ اور اولاد کا جو پیار ہے اپنے والدین کے ساتھ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی عطا فرمایا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ نے اپنے پیار کی مثال کسی اور شے سے نہیں دی، ماں کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ اللہ 70 ماؤں جتنا اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ گویا کہ یہ پیار ہے ہی اتنا خالص کہ اس پیار کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے، کوئی متبادل نہیں ہے، کوئی ایسا چراغ آپ کو نہیں مل سکا جس کو آپ لے کر پوری کائنات کو تلاش کرتے رہیں، لیکن آپ کو ماں باپ کا ثانی نہیں ملے گا۔ اس لیے خدا را جن کے والدین حیات ہیں ان کا ادب کر لیں، ان کو راضی کر لیں، ان کی دعائیں لے لیں۔ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں آج ان کے پاس وقت ہے، ان کو اصحال ثواب کریں، نوافل پڑھ کے، نفلی روزے رکھ کے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے، درود پاک پڑھ کے اپنے والدین کو اصحال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اور ممتا کی بات چلی ہے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ بھی عرض کرتا جاؤں۔ بس اوقات بندے کے پاس جب مال و دولت آ جاتی ہے، انسان کی ریل پیل ہوتی ہے، تو بندہ سوچتا ہے آج سب کچھ ہے لیکن ماں باپ نہیں ہے۔ وہ اس شخص کی کہانی بھی آپ نے سنی ہوگی جس کو اللہ نے گاڑیاں بھی دے دی، مال و اسباب بھی دے دیے، کوٹھیاں بھی دے دی، لیکن وہ رونے لگ گیا، کہنے لگا کہ ایک وقت وہ بھی تھا اپنی ماں کو ہاسپٹل لے جانے کے لیے لوگوں کے ترلے کرنے پڑتے تھے، یار اپنی گاڑی میں لے جاؤ، کرائے کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، آج میرے پاس اتنا مال و دولت ہے لیکن ماں نہیں ہے۔ تو خدا را آج ہمارے پاس موقع ہے، غنیمت ہے، آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہم اصحال ثواب والدین کو کر سکتے ہیں، والدین حیات ہیں تو ان کی ہم خدمت کر سکتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھاتے ہوئے اقامت ہو چکی تھی، فرمایا کہ کاش آج میری ماں زندہ ہوتی۔ حضرت جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ رو پڑتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ آپ نے کیوں ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ اگر میری ماں مجھے پیغام دیتی، جماعت کھڑی ہو چکی ہوتی، میں سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، اگر میری ماں آواز دیتی ابنی محمد، میں نماز توڑ کر اپنی والدہ کے پاس پہنچ جاتا۔ لیکن عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ روئے کیوں ہیں؟ فرمایا کہ مجھے ابوا کا مقام یاد آ گیا کہ ایک وہ وقت بھی تھا، میں 6 سال کا تھا، مدینہ پاک سے جب سفر شروع ہوا مکہ پاک کی طرف، میری والدہ اکیلی میرے ساتھ تھی اور ان کی لونڈی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، ہم صرف 3 افراد تھے۔ جب ابوا کا مقام آیا میری والدہ کو بخار ہو گیا،
اور میری والدہ انتقال کے مراحل میں آ گئی، آخری سانسیں چل رہی ہیں، میری والدہ بول نہیں رہی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب میں نے کچھ گزارشات کرنا چاہیں تو والدہ نے آخری جملے یہی کہے، کل حی میت، ہر زندہ نے دنیا سے چلے جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، لیکن میں ایک پاکیزہ بیٹا دنیا والوں کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک وہ بھی مقام تھا، آج اگر میری والدہ حیات ہوتی تو آج فرشتے بھی جنت سے پھول لے کر آتے۔ اس وقت پانی لانے والا بھی کوئی نہیں تھا، میں نے اپنی آنسوؤں کے ساتھ اپنی والدہ کی قبر پر چھڑکاؤ کیا تھا۔ اس وقت کالے پتھروں کے اندر، آج بھی آپ ابوا کے مقام پر جائیں، وہ بڑا خوفناک منظر ہے، خوفناک پہاڑیاں ہیں وہاں پر، لیکن اس وقت عالم کیا ہوگا، اس وقت تو راستے بھی اتنے ہموار نہیں تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے اپنی والدہ کو دفن کیا اس وقت کوئی اور نہیں تھا، اور حضرت ام ایمن فرماتی ہیں جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے کر گزری، 3 دن کا آگے سفر تھا، فرماتی جیسے میں نے ایک پہاڑ کا راز کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ چھڑایا، بھاگ کر اپنی والدہ کی قبر پر آ گئے۔ میں پیچھے آ کر دیکھتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر لیٹے ہوئے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں اے اماں جان آپ مجھے کس کے پاس چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ بہرحال حضرت ام ایمن فرماتی ہیں 3 دن کا سفر آگے جاری رہا، 3 دن کے اندر اور 3 راتوں کے اندر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کی ہچکی بندھی ہوئی ہے، آپ رو رہے ہیں۔ یہ صرف 6 سال کی بات نہیں ہے، جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اور آخری حج فرمایا 9 ہجری کے بعد ہزاروں کی تعداد میں جب مدینہ پاک سے چل کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچے، صحابہ سے فرمایا کہ اے صحابہ اپنے دلوں کو سنبھال لو، اب وہاں کی زمین آنے والی ہے، میری والدہ کا مزار آنے والا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 سال سے زیادہ ہو چکی ہے۔ جیسے ہی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر انور کے پاس آتے ہیں، ہچکی بن جاتی ہے، آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اتنے آنسو روا ہوئے، اتنے آنسو روا ہوئے کہ آپ کی مبارک داڑھی بھی تر ہو گئی، داڑھی سے بھی پانی ٹپکنے لگا۔ صحابہ کرام رضوان نے بھی رونا شروع کر دیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک وہاں بیٹھے رہے، روتے رہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ میں آج تمہیں درس دے کر جا رہا ہوں، ماں کی جو محبت ہے وہ کسی عمر میں کم نہیں ہوتی۔ میری عمر اگرچہ 60 سال سے زیادہ ہو چکی لیکن ماں کا پیار آج بھی مجھے نظر آ رہا ہے، ماں کی محبت مجھے آج بھی نظر آ رہی ہے۔ گویا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان کو اس موقع پر سبق دیا کہ اپنے والدہ کے مزار پر جایا کرو، اپنے والدہ کے مزار پر جا کر دعائیں کیا کرو، ان کو ایصال ثواب کیا کرو۔ وقت کے اندر بہت قلت ہے، ختم ہو چکا ہے، واقعات بہت طویل ہیں، خلاصہ یہ ہے ہم اپنے والدین کا ادب کریں، جن کے والدین حیات ہیں آج ان سے معافی مانگ لیں، ان کا ادب کر لیں۔ یقین جانیں آپ دنیا کے اندر ان کو راضی کر لیں گے، آپ کی دنیا و آخرت سرخرو کر دی جائے گی۔ اگر ان کو ناراض کیا تو آپ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث والدین ہی تمہارے لیے جنت ہیں، یہی تمہارے لیے جہنم ہیں۔ اگر ان کو راضی کر لو گے تو جنت پا لو گے، ان کو ناراض کیا تو جہنم کی طرف دھکیل دیے جاؤ گے۔ جن کے والدین جا چکے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے آپ کچھ نہ کچھ راہ خدا میں مال خرچ کر سکتے ہیں، نوافل ادا کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر کے ان کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے صحیح معنوں میں ہم سب کو اپنے والدین کا ادب کرنے کی توفیق عطا